بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ اردو لازمی میں آج حصہ نثر کے اس عنوان کو ہم پڑھیں گے جسے آپ کی کتاب میں نظریہ پاکستان کے نام سے شامل کیا گیا ہے۔ نظریہ پاکستان حصہ نثر میں وہ ٹاپک ہے جسے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان نے لکھا۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کے حوالے سے کچھ بڑی بڑی باتیں جو ہیں وہ اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے۔ اس نثر پارے کو پڑھنے کا بنیادی مقصد سب سے پہلا تو یہ ہے کہ آپ کو نظریہ پاکستان کے مفہوم سے آگاہ کیا جائے کہ بھائی یہ نظریہ پاکستان ہے کیا۔ اس کے بعد پاکستان کی تشکیل کے مقاصد سے واقفیت دلانا اور پھر اہم شخصیات کے کارناموں سے روشناس کرانا۔ یقیناً تحریک آزادی میں جن اکابرین کا، جن رہنماؤں کا، جن کی قربانیاں شامل ہیں ان کے حوالے سے روشناس کرانا۔ میں بلا تمہید ذرا اس اقتباس کو پڑھوں گا، پھر ہم دیکھیں گے۔ مسلمانوں نے ہمیشہ رواداری کو اپنا شیوا بنایا، لیکن جب کفر و الحاد غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو مسلمان اس کے مقابلے کے لیے ڈٹ کھڑا ہو جاتا ہے۔ رواداری نیک سلوک، اچھا سلوک، شیوا عادت، روٹین، پریکٹس۔ کفر و الحاد غلبہ حاصل کرنا یعنی کہ غالب آ جانے کی کوشش کرنا، جیتنے کی کوشش کرنا۔ بادشاہ اکبر کی بیجا رواداری اور ملکی سیاست میں ہندوؤں کے عمل دخل کی وجہ سے ملک میں کافرانہ طور طریقے اس قدر رائج ہو گئے تھے کہ مسلمانوں کی آزادی خود ان کے دینی معاملات میں بھی ختم ہو گئی تھی۔ چنانچہ اکبر کے آخری دور میں اسلام کی سربلندی کے لیے حضرت مجدد الفسانی، یہ مجدد الفسانی کے ساتھ جو حاشیہ لگا ہوا ہے جس پر 1 نمبر لکھا ہوا ہے، یہ کتاب کے بالکل آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں، تو آپ کو ان کی تعریف کا ایک چھوٹا سا جملہ نظر آئے گا کہ مجدد الفسانی 1564 میں پیدا ہوئے، 1624 میں ان کا انتقال ہوا، نقشبندی سلسلے کی اہم شخصیت، اسکالر تھے دینی۔ آپ نے جہانگیر کے زمانے میں محض دین کی خاطر قید و بند کی سختیاں جھیلیں اور اسلامی قدروں کو نئے سرے سے فروغ دیا۔ ان کے اثر سے شاہجہاں اور اس کا بیٹا اورنگزیب دین کا خادم بنا، لیکن اورنگزیب کے بعد ہی اس کے بیٹوں کے باہمی نفاق اور کمزوری کی وجہ سے مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہو گیا۔ مراٹھوں اور ہندوؤں کے کئی گروہوں نے سر اٹھایا، انگریزوں نے اپنے قدم جمائے اور ملک میں انتشار پھیل گیا۔ لیکن ایسے گئے گزرے حالات میں بھی قوم کو فروغ دینے اور اسلام کو سربلند کرنے کے لیے کوششیں جاری رہیں۔ چنانچہ میسور کے سلطان حیدر علی اور اس کے بیٹے سلطان ٹیپو نے نہ صرف ہندوؤں اور انگریزوں کا مقابلہ کیا بلکہ افغانستان، ترکی اور پھر فرانس کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کی، لیکن ملک کے دوسرے سرداروں نے ساتھ نہیں دیا اور انہیں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ اسی زمانے میں شاہ ولی اللہ دہلوی اور ان کے صاحبزادوں نے مسلمانوں کی اخلاقی اور معاشرتی برائیوں کو دور کرنے کی تحریک شروع کی۔ پھر ان کے پوتے شاہ اسماعیل نے اپنے مرشد سید احمد بریلوی کے ساتھ اسلامی اصولوں کو دوبارہ رائج کرنے اور ملک کو غلامی سے آزاد کرنے کی کوشش میں 1831 میں اپنی جانیں قربان کر دی۔ تاہم انہوں نے مسلمانوں کے دلوں میں جوش اور ولولہ پیدا کر دیا تھا۔ چنانچہ 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں نے پھر اپنے قدم جمانے کی کوشش کی، لیکن انگریزی اقتدار مستحکم ہو چکا تھا، اس لیے کامیابی نہ ہو سکی۔ اس زمانے میں سر سید نے مجبوراً انگریزوں سے مفاہمت کو غنیمت جانا اور مسلمان قوم کی اخلاقی اور تہذیبی اصلاح پر توجہ دی اور ان کے دلوں میں احساس کمتری کو دور کرنے کی بھی کوشش کی۔ 1885 میں ہندوؤں نے کانگریس کی بنیاد ڈالی اور ظاہر یہ کیا کہ وہ ملک کے تمام قوموں کو اپنے حقوق دلوائیں گے، لیکن بعد میں پتہ چلا وہ صرف اپنے حقوق کا تحفظ چاہتے ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کو ان کے کاروبار سے محروم کرنے کی کوشش کی، سرکاری ملازمتوں پر قابض ہو گئے تھے، نیز انہوں نے مسلمانوں کی مشترکہ زبان اردو کے مقابلے میں ہندی کو قائم کر دیا۔ سر سید نے مسلمانوں کی کانگریس اور ان کی سیاست سے علیحدہ کرنے کی کوشش کی اور ان کے ایک دوست مولانا محمد قاسم نے دیوبند میں مسلمانوں کی دینی تعلیم کی طرف توجہ دی۔ پھر سر سید کے ایک رفیق نواب وقار الملک نے 1906 میں کل ہند مسلم لیگ کے نام سے مسلمانوں کی ایک الگ تنظیم کی بنیاد ڈالی۔ یہ تنظیم ڈھاکے میں قائم ہوئی تھی،
جہاں ہندوؤں نے سازش کر کے مسلمانوں کو زخم پہنچانے کے لیے مشرقی بنگال اور آسام کا وہ صوبہ جس میں مسلمانوں کی اکثریت تھی ختم کرا دیا۔ 1911 میں اسی علاقے کو پھر بنگال میں شامل کرا دیا۔ اب ذرا یہ جتنا ہم پڑھ چکے ہیں اس کی ہم ذرا سی تشریح کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات کی گئی ہے کہ مسلمانوں کی یہ پریکٹس رہی تھی کہ انہوں نے ہمیشہ رواداری کو اپنا شیوا بنایا۔ مصنف یہاں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں نے جہاں جہاں ریاستیں قائم کی، جہاں جہاں مسلم حکومتیں قائم ہوئی، تو مسلمانوں میں ایک خوبی یہ تھی کہ وہ دیگر اقوام کو، دیگر مذاہب کے ماننے والوں کو اپنے ساتھ شامل کر کے لے کر چلتے تھے۔ اور یہ بات از خود دین اسلام میں بھی اس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ اقلیتوں کا خیال رکھا جائے، انسانی حقوق کا خیال رکھا جائے۔ تو اس ضمن میں ہمیں خود اسلام کا جو سب سے آئیڈیل معاشرہ ہے، جس کو ہم ریاست مدینہ کہتے ہیں، آج بھی اس کی بہت زیادہ بات کی جاتی ہے، اس کی طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدا میں ہی جب ایک اسلامی ریاست کا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک روحانی طور پر ایک سلسلہ شروع ہو چکا تھا، فتح مکہ کے بعد بالخصوص جب مسلمانوں کی ایک ڈومینیشن نظر آتی ہے، تب ہمیں نظر آتا ہے کہ ہاں حضرت نے کسی پر اس کے عقیدے کی بنیاد پر اس کا جینا، اس کا رہنا، اس کا کھانا پینا، اس پر کوئی قدغن نہیں لگایا۔ حضرت نے سب کے حقوق کے تحفظ کو یقینی بنایا۔ یہی وجہ تھی کہ غلاموں نے، پسے ہوئے طبقوں نے اسلام کو بہت زیادہ اس دور میں، اسلام کی مقبولیت کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ مسلمان جو ہے ان کا نظریہ برابری کا، مساوات کا ہے۔ اب یہ بھی ایک اصول ہے کہ جب کفر الحاد غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو مسلمان اس کے مقابلے کے لیے ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ بدر سے لے کر آج کے دور کی مختلف حق پر مبنی جنگوں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ایک حقیقت ہے۔ ایک وہ اسلام کا پہلا غزوہ بدر، اور پھر اگر آپ یاد کریں تو 2018 میں جو ایشو ہوا تھا، جس میں ڈنمارک میں کچھ توہین آمیز کارٹونز بنائے گئے تھے، تو وہ بھی دراصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توہین کی جو معاذ اللہ کوشش کی گئی تھی، وہ بھی ایک طریقے سے از خود اسلام کی توہین تھی۔ اور جب بھی کفر و الحاد نے اس طرح کی کوئی بات کی، مسلمان فرقوں سے، قومیتوں سے بالاتر ہو کر مقابلے کے لیے ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ ڈٹ جانا، مستحکم ہو کے کھڑا ہونا، مضبوط ہو کے کھڑا ہونا۔ اب چونکہ ہم بات کر رہے ہیں مسلمانوں کے عروج و زوال کو بالخصوص ہندوستان کے ساتھ جوڑ کر، اور کیونکہ اسی کے نتیجے میں پاکستان بنا تھا، تو اب ہم ذرا دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اکبر کی بیجا رواداریاں، شہنشاہ اکبر مغل بادشاہوں میں وہ بادشاہ رہے ہیں جنہوں نے دین الہی کے نام سے ایک باقاعدہ اپنا ایک پورا سسٹم بنا لیا تھا۔ انہوں نے اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے اور از خود اپنے آپ کو ایک بہتر حکمران قرار دینے کے لیے، یا لوگوں کے سامنے خود کو نیوٹرل ثابت کرنے کے لیے دین الہی کا قیام کیا، جس کی وجہ سے اسلام پر کے اصولوں کے اوپر کہیں کہیں بالکل راست متصادم جو ہے صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ دین کی اصلاح کرنے والے علماء کرام کھڑے ہو گئے۔ مجدد الفسانی کا یہاں پہ تذکرہ آتا ہے، کہتے ہیں کہ جہانگیر کے زمانے میں قید و بند کی سختیاں جھیلنا برداشت کرنا، اسلامی قدروں کو نئے سرے سے فروغ دیا۔ کہتے ہیں کہ انہی کی محنت کا نتیجہ تھا کہ اورنگزیب اور جہانگیر بادشاہ جو ہیں وہ دینی طور پر ان کی سوچ اسلامی ہو گئی تھی اور وہ خادم تھے مذہب کے۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ جب اورنگزیب عالمگیر کی حکومت گئی، تب سے مغل سلطنت کا زوال شروع ہو گیا۔ تب نظریاتی طور پر بھی اور سیاسی طور پر بھی، اقتصادی طور پر بھی مسلمانوں کا زوال وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ پھر ہوا کچھ یوں کہ مختلف قسم کے گروہ بن گئے، مرہٹے ہندوؤں نے بھی اپنی اپنی کوششیں شروع کر دیں۔ ان مشکل حالات میں بھی جب کہ مسلمانوں کی حکومت کمزور پڑ گئی تھی، تب یہاں پر جن دو بندوں کا نام لکھا ہوا ہے کہ سلطان حیدر علی اور اس کے بیٹے ٹیپو سلطان نے انگریزوں کا مقابلہ کیا۔ بالکل
ٹیپو سلطان کے بارے میں ایک انتہائی مشہور مقولہ بھی ہے کہ جس نے یہ کہا تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی کی دھڑکی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اسی ٹیپو سلطان کو اور اس کی ہمرکاب فوج کو اس لیے انگریزوں کے خلاف کامیابی نہیں مل سکی کہ میر صادق اور میر جعفر جیسے لوگ، یعنی کہ قبیلے کے وہ سردار جنہوں نے راتوں رات دشمنوں کا ساتھ دیا اور یوں انہیں دھوکا ہوا. یہ تو آپ کی حکمرانی کی صورتحال تھی. اب دوسری طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اس دور میں دینی اقدار کو بھی متاثر کرنے کی بہت زیادہ کوشش کی گئی تھی، خصوصاً اکبر کے دور کے بعد سے تو اسلام کے اندر بہت زیادہ، اسلام کے اندر نہیں بلکہ میں جملے کی تصحیح کر دوں، مسلمانوں کے اندر بڑی خرابیاں آ گئی تھیں. تو ان کے جو شاہ ولی اللہ دہلوی، ان کے پوتے شاہ اسماعیل وغیرہ نے بہت زیادہ نہ صرف دینی احیاء کے لیے کوشش کی بلکہ رائج کرنا، اطلاق کرنا، بلکہ اس مقصد کے لیے اپنی جانیں قربان کی. لیکن یہ ہے کہ ان کی قربانیوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کے دلوں میں جوش اور ولولہ جذبہ پیدا ہو گیا تھا. 1857 کی جنگ آزادی، یہ یاد رکھنا عزیز طلبہ کہ یہ وہ مرحلہ ہے 1857 کہ جس کو غدر کہا جاتا ہے، جنگ آزادی. بہادر شاہ ظفر اس دور میں حکومت کے آخری بادشاہ تھے. ان کا عہد تھا، اگرچہ عملی طور پر تو پورے ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت عملی طور پر یا نظریاتی طور پر قائم ہو چکی تھی، لیکن جس کو کہتے ہیں کہ بظاہر پھر بھی مسلمانوں کی حکومت تھی. تاہم 1857 میں جب جنگ آزادی ہوئی تو اس کے بعد مسلمانوں کے پاس وہ ظاہری عہدہ بھی نہ رہا. یہ جنگ بری طرح ہم لوگ ہار گئے اور اس کے بعد بہادر شاہ ظفر کو رنگون کے قید خانے میں ڈال دیا گیا اور مسلمانوں کے صدیوں پرانے اقتدار کا سورج جو ہے وہ غروب ہوا. اب یہ عہد ایسا عہد تھا کہ ظاہری بات ہے ایک فاتح قوم کو ایک دم مفتوح یعنی کہ ہاری ہوئی قوم بن جانا پڑے یا غلام قوم بن جانا پڑے تو پھر اس کو ایک نئی بننے والی حکومت میں اس کے لیے ایڈجسٹمنٹ بہت مشکل ہو جاتی ہے. اور یہی وجہ تھی کہ مسلمانوں کے لیے ذہنی طور پر انگریزوں کو قبول کرنا بڑا مشکل ہو چکا تھا. تاہم ایسے میں سر سید احمد خان جیسے کچھ لوگ تھے جنہوں نے انگریز کے ساتھ ہاتھ ملا کر مفاہمت کہتے ہیں سمجھوتا کر لینے کو، ایک طریقے سے یہ ہے کہ وقت کے حساب سے مجبوراً بھی کسی چیز کو تسلیم کر لینے کو بھی مفاہمت کہہ سکتے ہیں. تو اب انہوں نے مسلمانوں کی تہذیبی اصلاح پر توجہ دی، احساس کمتری کو دور کرنے کی کوشش کی. تاہم دوسری طرف حالت یہ تھی کہ اکبر الہ آبادی جیسے بہترین جو اکابرین میں سے تھے، دانشوروں میں سے تھے، ایسے بہت سارے لوگ سر سید کے مخالف بھی تھے جو سراسر اس بات کے قائل تھے کہ انگریز کے ساتھ کسی بھی قسم کی دوستی یا مفاہمت نہیں ہو سکتی. بہرحال دونوں کا اپنا اپنا نظریہ تھا لیکن منزل ایک تھی. حالات یہ تھے کہ مسلمان کاروبار سے محروم ہو گئے تھے، مسلمانوں کو نوکریاں بھی نہیں مل رہی تھیں، اوپر سے پھر وہ جو انگلش میڈیم کا ایک نیا تصور آیا تھا اس کے بعد سے اور بھی معاملات خراب ہو چکے تھے. تو وہ سر سید نے محمدن ایجوکیشنل سوسائٹی کا قیام عمل میں لا کر بہت زیادہ ہمیں نظر آتا ہے کہ کردار ادا کیا. اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ جب ہندوؤں نے دیکھا کہ نئی حکمرانی کا تصور جو ہے جنم لے چکا ہے ہندوستان میں، تو ظاہری بات ہے وہ آلریڈی پہلے سے ہی غلامی کی ہی یا غلامی نہ کہیں تو بھی کم سے کم یہ ہے کہ ماتحت زندگی گزار رہے تھے، اقلیت میں تھے. تو لہٰذا انہوں نے اس موقع کو غنیمت سمجھ کر اپنے مفادات بچانے کے لیے کام کرنا شروع کر دیا. اور اس کی مثال یہاں پر مصنف نے کانگریس سے نکال کر دی ہے کہ کانگریس نے جس کا وجود بظاہر اس لیے عمل میں آیا تھا کہ جس کو اس لیے بنایا گیا تھا کہ اس تنظیم کا یا اس سیاسی جماعت کا کام یہ ہوگا کہ مسلمانوں اور ہندوؤں دونوں کی مجموعی طور پہ آواز بنے گا، یہ جماعت آواز بنے گی. لیکن ایسا ہوا نہیں.
یہاں یہ تک بات کی گئی ہے کہ ڈھاکے میں قائم کی جانے والی یہ جو تنظیم تھی، اس نے سازش کر کے مسلمانوں کو زخم پہنچانے کے لیے، یعنی کہ تکلیف پہنچانے کے لیے مختلف قسم کی سازشیں کی، جس میں سے ایک کی مثال یہاں دی جاتی ہے کہ اس دور میں مشرقی بنگال اور آسام کے صوبے جہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی انہیں ختم کرا دیا گیا، باقاعدہ ان کا پروونشل سیٹ اپ ختم کر دیا گیا۔ 1911 میں اس علاقے کو فی البنگال میں شامل کر دیا۔ اس طرح اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں تک ہمیں مسلمانوں کی حالت خراب نظر آتی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے دیکھیے گا، اسی زمانے میں پہلی جنگ عظیم اول ہے جو 1914 میں شروع ہوئی تھی اور 1919 میں ختم ہوئی تھی۔ اس طرف توجہ دیجیے گا عزیز طلبہ، 1914 سے 1919 تک یہ جنگ جاری رہی تھی، جس میں انگریز کا مقابلہ جرمنی سے ہوا اور ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا۔ یہاں بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، ترکی کو اس وقت بہت زیادہ انفلوئنشل ملک کی حیثیت حاصل تھی مسلمانوں میں۔ ہندوستان کے مسلمان چونکہ ترکی کے سلطان کو حجاز کی خدمت کی وجہ سے خلیفہ اسلام سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے مالی اور طبی امداد بہم پہنچائی۔ صاف یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ جنگ عظیم میں اول میں مسلمانوں نے ترکی کا ساتھ دیا، جس کی وجہ سے حکومت برطانیہ کو مسلمانوں سے عناد پیدا ہو گیا۔ یہاں بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے کہ یہ یاد رکھیے گا، ہندوستان میں تو حکومت برطانیہ کی تھی، تاج برطانیہ کا اثر تھا، لیکن جنگ عظیم اول میں مسلمانوں نے انڈائریکٹلی اگر کہا جائے تو اسی نظام حکومت کا ساتھ نہیں دیا تھا کہ جس کے زیر اثر وہ تھے، بلکہ انہوں نے ترکی کا ساتھ دیا، مخالف کا ساتھ دیا۔ جرمنی اور ترکی کا چونکہ آپس میں اتحاد تھا تو اس اتحاد کا ساتھ مسلمانوں نے دیا، اور عناد ضد کو کہتے ہیں، بغض کو کہتے ہیں۔ ظاہری بات ہے، یعنی ایک نیچرلی بھی یہ بات ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جب مسلمانوں نے ترکی کا ساتھ دیا اور ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا، جبکہ جرمنی مقابلے میں تھا برطانیہ کے، تو اس طرح انگریز کو مسلمانوں سے نفرت ہو گئی۔ لیکن انہوں نے یہاں کے مسلمانوں سے وعدہ کیا کہ اگر ہم کو اس جنگ میں فتح حاصل ہوگی تو ہم کسی بھی طرح ترکی کو مزید نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ یہ دیکھیے گا، یہ وعدہ محض فریب تھا۔ چنانچہ جب انگریزوں کو فتح حاصل ہوئی تو وہ اپنے وعدے سے پھر گئے اور انہوں نے ترکی کی وسیع سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔